لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، قرآن حکیم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے اور کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے اور اپنے لیے اعمال کا کس قدر ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی اس آیت میں ہمیں محاسبہ کا حکم دے رہے ہیں، اپنا جائزہ لینے کا حکم دے رہے ہیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم اپنا محاسبہ کرو، تم اپنا خود حساب لو، اپنا جائزہ لو کہ ہم نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اور اپنے لیے نیک اعمال کا کس قدر ہم نے ذخیرہ جمع کر رکھا ہے۔ تو ہر شخص کو جو ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر محاسبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے بارے میں سوچے، رات کی تنہائی کے اندر، رات کی تنہائی میں یعنی اس بارے میں غور و فکر کرے کہ دن کے اندر میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، کیا وہ سارے کام نیکی کی قبیل سے ہیں یا برائی کی قبیل سے ہیں؟ اگر وہ کام اچھے ہیں، نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں، تو ان اعمال کو جاری رکھے، اور اگر دن کے اندر جتنے بھی کام کیے ہیں وہ کام اگر گناہ کی قبیل سے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی لازم آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً ان کاموں کو ترک کر دے اور اس کا تدارک کرے۔ تو اس طرح سے محاسبہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ رات کی تنہائی میں اپنا جائزہ لے کہ میری زندگی کس رخ کے اوپر گزر رہی ہے۔ جب تک ہم اس طرح سے اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنا جائزہ نہیں لیں گے، یہ نفس ہمیں کسی بھی وقت میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے نفس کی نگرانی کرنا ضروری ہے اور نفس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس طرح سے محاسبہ کریں گے، اپنا جائزہ لیتے رہیں گے تو یہ نفس ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا اور ہم جو ہے نیکی کے راستے کے اوپر چلتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے نفس کی نگرانی نہیں کی اور اس کی اصلاح نہیں کی تو یہ نفس ہمیں نیکی کے بجائے گناہ کے راستے کے اوپر لے جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو وصل
کی جو کیفیت ہمیں جو حاصل ہوئی اس کو کمزور کر دے گا، اس کو توڑ دے گا۔ اس لیے نفس کی نگرانی ضروری ہے، نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، خواہشات کو لگام دے اور جو ہے اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنی خواہشات کو لگام دے، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد میں جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لے۔ تو حدیث پاک میں ایسے آدمی کو سب سے بڑا عقل مند کہا گیا ہے کہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد جو زندگی ہے یعنی آخرت کی زندگی اس کی ابھی سے تیاری کرے اور اس کی ابھی سے فکر کرے، وہ آدمی دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ محاسبہ یہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد میں بھی ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے بھی محاسبہ ہوتا ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آئے گی، یا اسی طرح سے جو میں کام کر رہا ہوں اس عمل کے بارے میں اور اس کام کے بارے میں میری نیت کیا ہے۔ اگر نیت درست ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تب تو اس عمل کو جاری رکھے، اور اگر نیت درست نہیں ہے اس عمل کے ذریعے سے اپنا کوئی ذاتی فائدہ یا کوئی ذاتی غرض مقصود ہے تو فوراً اس عمل کو ترک کر دے، یعنی اس عمل کے ذریعے سے اگر ریاکاری مقصود ہے یا اپنی شہرت جو ہے مقصود ہے تو فوراً اس کام سے باز آ جائے۔ تو عمل کرنے سے پہلے بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے ذریعے سے میرا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تب تو اس کام کو کرنا چاہیے، اور اگر مقصد کوئی دوسرا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے اپنے نام کے لیے اگر ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں تو فوراً جو ہے اس عمل سے انسان کو باز آ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہے لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کا اجر و ثواب کوئی مرتب ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ آخرت کے اعتبار سے یہ عمل کوئی مفید نہیں ہے، اس لیے اس عمل سے فوراً اپنے آپ توبہ کرنی چاہیے اور اس سے باز آ جانا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ عمل کرنے سے پہلے تو محاسبہ میں کرتا ہی ہوں، یعنی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یعنی اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنا مقصد ہے تو فوراً اس کام کو کر لیا جاتا ہے، اگر اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، اپنی کوئی ذاتی غرض مقصد ہے تو پھر اس کام کو میں نہیں کرتا۔ لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں کام کرنے کے بعد یعنی عمل کرنے کے بعد میں بھی اس عمل کے بارے میں محاسبہ کرتا ہوں، یعنی جو اعمال ہم نے انجام دیے، چاہے نیکی بظاہر جو نیکی کے کام ہمیں نظر آتے ہیں، جو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جو میں نیکیوں کے جو کام اور جو اعمال ہیں میں ان کو جب انجام دیتا ہوں تو ان کے بارے میں بھی محاسبہ کرتا ہوں، یعنی نیکیاں کرنے کے بعد میں بڑے اعمال کرنے کے بعد میں بھی میں اس کے بارے میں محاسبہ کرتا ہوں، اپنا جائزہ لیتا ہوں۔ تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں کہ میرے اعمال اگرچہ بہت بڑے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر لوگوں کے لیے میرے اعمال وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان اعمال کے بارے میں جب اپنا میں جائزہ لیتا ہوں تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں کہ جو اعمال اور جو نیکیاں میں نے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہیں اور اپنی ذات کے لیے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی ہے اور اپنی ذات کے لیے زیادہ ہے، یعنی ان اعمال کے ذریعے سے اپنی جو ہے اپنی شہرت مقصود ہے، یا
یہ دکھانے کے لیے کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوں، تو یہ نیت اس کے اندر زیادہ رہتی ہے. تو ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا یہ حال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کے بعد میں مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اعمال میں نے اپنے لیے زیادہ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑے کیے ہیں. اس لیے ہم جیسے گنہگار لوگوں کا کیا حال کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ نیکیاں کیا ہم اپنے لیے کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری زندگیوں کا جو رخ ہے اس رخ کے بارے میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں پوری ہو رہی ہے کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے حقوق اللہ کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں صحیح معنی میں جو ہے اس کے اوپر کھڑے اتر رہے ہیں کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، ہم جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں، ہم حلال اور پاکیزہ کمائی کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں. اس طرح سے ہمیں بھی اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی عمل کے بارے میں تھوڑا سا بھی ان کو فرق نظر آتا، اگر کسی عمل کے بارے میں تھوڑا سا بھی ان کو فرق نظر آتا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں سے حاصل ہوتے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.